لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربكم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات على محمد.
تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے۔ وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے، اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں کہ جنہیں فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ عصمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ، پروردگار سے دعا کرتے ہیں مالک تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ہمارے گزشتہ تمام روزوں کو، عبادات اور اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہمیں آئندہ روزے رکھنے کی توفیق خیر عنایت فرما۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک اللہ کا وہ مبارک مہینہ کہ جس کے لیے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام دونوں ائمہ علیہ السلام سے یہ روایت اور حدیث کہ ماہ رمضان کو رمضان نہ کہو، بلکہ جس طرح سے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا شہر رمضان، ماہ رمضان یا رمضان المبارک یا رمضان الکریم، ایسے احتراماً الفاظ ساتھ لگائیے، حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام اس میں اللہم صلی کہ اگر کوئی ماہ رمضان کو فقط رمضان کہے تو اسے چاہیے کہ صدقہ بھی دے اور اپنی اس خطا پر کفارہ بھی ادا کرے۔ ماہ رمضان کے تقدس کو دراصل بیان کرنا مقصود ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو لفظ رم سے نکلا ہے رمضان، ماہ رمضان کا نام جو، اس کے بارے میں چند روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس پتھر کے مانند ہے کہ جس پر دھوپ مستقل پڑتی ہے، رمز اس کو کہتے ہیں کہ اس پتھر پر جس پر مستقل دھوپ پڑتی رہے اور اس میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ وہ چیزوں کو جلانے لگ جائے۔ تو رمضان کو رمضان مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے روزے دار مومن کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اور رمضان جو کہ نکلا لفظ رم سے ہے، اس کی ایک علت اور ایک وجہ یہ بھی رہی کہ رمضان یعنی رمز اس بارش کو کہا جاتا ہے کہ جو خزاں کے موقع پر جب زمین پر پڑتی ہے تو گرد کو بٹھا دیتی ہے اور زمین کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے رمضان کو رمضان کہا گیا کہ یہ مہینہ کہ جس میں خدا کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، باران رحمت برستی ہے اور جس سے انسان کے دل میں جمی گرد اور آلودگی کہ جو گناہوں کے سبب ہے وہ انسان کے دھل جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک میں ذاتی طور پر یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں۔ دیکھیے 47 سے زیادہ نام اس ماہ مبارک کے بیان ہوئے ہیں روایات میں، درست ہے؟ لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں فقط تاریخ روزے کو بیان کریں گے اور اس کے بعد
شب قدر، اس کے بعد چونکہ امیر کائنات کے ایام نزدیک ہیں تو اس کے حوالے سے چند ایک جملے۔ اب یہ دیکھیے کہ جس طرح سے ذات پروردگار نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم پر پہلے والوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ درست ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ روزے فقط مسلمانوں پر واجب نہیں، درست ہے نا؟ یہ آیہ مبارکہ خود نشان دے رہی ہے کہ روزے گزشتہ امتوں پر بھی رہے۔ اب وہ کس طرح سے رہے، کن کن امتوں پہ رہے، اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مفسرین من قبلکم سے مراد حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کو ذکر کیا، سب کو ذکر کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ کون سی چیز، اب دیکھیے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ، کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے منہ سے بو آتی ہے، درست ہے نا؟ حضرت امام صادق نے حضرت موسیٰ کے دور کی بات بیان کی کہ حضرت موسیٰ سے ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا کون سی چیز جو تمہیں ناپسند ہے، جو تمہارے لیے تکلیف ہے۔ کہاں یا بار الہ، ویسے تو ہر چیز تیری مخلوق ہے، لیکن چونکہ تم نے سوال کیا ہے لہذا میں جواباً یہ عرض کروں کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے اس سے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جواباً عرض کیا کہ وہ بو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ عظمت دیکھیے روزے دار کی کہ جو بو تمہیں ناگوار گزر رہی ہے وہ بو میرے نزدیک مشک سے کی خوشبو سے زیادہ عزیز تر ہے۔ چھٹے امام کی اس روایت سے دو باتیں، ایک فضیلت روزہ، فضیلت روزے دار، اور یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی روزے تھے، روزے رکھنے والے تھے، روزے داروں کی تعداد تھی۔ کتاب صحیفۃ البحار میں جناب قمی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جناب عباس سے روزوں کے تاریخچے کے بارے میں سوال کیا، تو ابن عباس نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر حضرت داؤد کے روزے کو جاننا چاہتے ہو تو وہ تمام افراد سے عابد ترین افراد تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کرتے تھے، حضرت داؤد۔ پھر کہا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو وہ ہر ماہ کے شروع میں 3 دن، وسط کے 3 دن اور آخر میں 3 دن روزے کی حالت میں رہتے تھے، درست ہے نا؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو وہ تمام عمر روزے کی حالت میں رہے اور حیوانوں کے بالوں سے بنے ہوئے لباس کو زیب تن فرمایا، اور اگر حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو وہ 2 دن روزہ اور 1 دن افطار کیا کرتی تھیں۔ حضرت مریم کا 2 دن روزہ 1 دن افطار کرتی تھی۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ ہر ماہ 3 دن روزے رکھتے تھے، پہلی تاریخ کو، وسط میں اور آخر میں،
اور یہ پورے ماہ کے روزے شمار ہوتے تھے. اس طرح سے آپ پورے سال کے روزے رکھتے تھے. اور ایسا کہ ان 3 دنوں کا روزہ تمام عمر کے روزوں کے برابر ہے. درست ہے؟ اللہ کے رسول اس طرح سے روزے رکھا کرتے تھے. روزہ بقیہ ادیان میں اور امتوں میں ایک قدیم تاریخ کا حامل ہے. جیسے کہ قدیم مصر میں جو کہ بت پرست تھے ان کے بت کا نام لابسیس، اور قدیم یونانی بت کشاورزی کی عبادت کے طور پر روزہ رکھتے تھے. ہندو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے. صائب ایک مسلک ہے، یعنی ایک دن 30 دن کا روزہ اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے. برہمن مذہبی رہنما فصل بہار اور خزاں کے اول اور ہر قمری مہینے کے اول اور چہارم اور سورج گرہن کے وقت روزہ رکھتے تھے. بدھ مذہب، یہ جو بدھا ہمارے چین وغیرہ کے جو ماننے والے ہیں وہاں کے لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں، بدھ مذہب کے پیروکار ہر قمری مہینے میں سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک روزہ رکھتے ہیں، اور اس کو یوبازاتا کہا جاتا ہے. اور یہ مہینے کی 15، 19 اور 23 تاریخیں، اور ان دنوں میں وہ لوگ کاملاً آرام کرتے ہیں، حتیٰ کہ افطار کے لیے بھی کھانا تیار نہیں کرتے. اس وقت موجود توریت اور انجیل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ وقت یعنی موجودہ توریت اور انجیل سے، کہ یہود اور نصارہ اور دوسری اقوام جب بھی غم اور مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے روزہ رکھتے تھے. اور یہ ہر قوم کا ایک عادی فعل رہا ہے کہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو روزہ رکھتے تھے. توریت سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا. یہود کو جب بھی توبہ اور طلب مغفرت کرنی ہوتی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں. قوم یہود جب موقع ملتا ہے یا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک عز و انکساری کا اظہار کریں تو روزہ رکھتے ہیں. خدا سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، روزے کے توسط سے توبہ و خدا کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہود کے درمیان رسم تھی کہ سال میں ایک دن روزہ رکھتے اور اس کو روزہ اعظم کہتے، اور دوسرے موقتاً روزے بھی تھے جیسے کہ شیلوں وغیرہ کی خرابی میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے. کتاب انجیل سے جب استفادہ کیا تو یہ چند چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کی قوت کے ذریعے بیابان میں لے جایا گیا تو ابلیس ان کا امتحان لے سکے. بس 40 دن کا روزہ یہاں تک کہ بھوک لگی، اور انجیل لوقا کے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کے حواری بھی روزہ رکھتے تھے. روزے کے ایام مسیحوں کے درمیان 40 دن کا ہے، اور عید سے پہلے تک کا روزہ. ہامبورگ کا کاتھولک کلیسا کا مسلک جو ہے ایک اعلامیے میں لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوا دکھائی دیا کہ اپنی حالت اور صحت کی خاطر 7 دن کا روزہ رکھیں اور کم کھائیں، گوشت اور شراب سے اجتناب کریں. البتہ جرمن میں روزہ اپنی مرضی پر منحصر ہے. اس طرح کے کچھ افراد دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. جرمن کے کاتھولک عید پاک کے ایام میں روزے پر خاص توجہ دیتے ہیں، اور متوسط روزہ 40 دن کا ہے ان کے ہاں. دوسری صدی عیسوی میں روزہ رکھنا صرف ان ایام میں محدود تھا جب حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، لیکن بعد میں 36 دن اور آہستہ آہستہ اس کی تعداد 40 دن میں تبدیل ہو گئی. بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیگر ادیان میں بھی روزے ہیں اور تھے، اور دیگر اقوام. یہ مختصر تاریخچہ روزہ کہ مسلمانوں پہ نہیں، لعلکم تتقون. اس کی وجہ کیا رہی؟ تمام
جتنے بھی امتیں آئیں پروردگار نے روزے رکھے، وجہ کیا تھی؟ تاکہ سب متقی بن جائیں، سب متقی بن جائیں۔ ظاہراً آیت کا ترجمہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ہے لعلکم، شاید، یہ امید جو انسان اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ پروردگار میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، اے مالک میں تیری رضا کی خاطر صبح سے لے کر رات تک ان مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں، میں اجتناب کرتا ہوں کہ میرا روزہ باقی رہے۔ روزہ فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے عزیزان۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے تو پھر یہ روزہ نہیں، فاقہ ہے، فقط فاقہ ہے۔ روزہ نام ہے اطاعت پروردگار میں اپنے آپ کو مبتلات روزہ کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے دور رکھنا کہ جو خدا کو ناپسند ہو۔ کیا فائدہ ایسے روزے کا کہ انسان روزہ بھی رکھے اور رشوت بھی لے، روزہ بھی رکھے جھوٹ بھی بولے، روزہ بھی رکھے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھے، روزہ بھی رکھے اپنے والدین کی نافرمانی کرے، روزہ رکھے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کرے، روزہ رکھے ملغزات اپنی زبان سے نکالے، روزہ رکھے اور معصیت پروردگار کرے، پھر یہ روزہ نہیں، فاقہ ہے عزیزان، اور فاقے کا نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب۔ البتہ وہ فاقہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں رکھا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں چونکہ روزہ فرض کیا گیا ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اسی طرح جیسے کہ گزشتہ امتوں میں اس ماہ رمضان میں بہترین فرصت ہے کہ انسان اپنے رب کو اپنے آپ سے نزدیک کرے، اس ربط کو جو پروردگار نے انسان اور اس کے خالق کے درمیان رکھا ہے، عابد اور معبود کے درمیان جو ربط ہے اس کو قائم کرے۔ اپنی ذات سے کوئی ایسا فعل انجام نہ دے کہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے۔ عزیزان، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ کہ جس کو پروردگار نے تمام مہینوں پر فضیلت اور برتری عطا کی، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ شب قدر ہے کہ جس میں ذات پروردگار نے قرآن کو نازل کیا۔ اور سورہ قدر جو میں نے اس خطبہ جمعہ کے میں تلاوت کرنے کا شرف اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ یہاں پر قدر سے مراد عزت والی رات، تکریم والی رات ہے، بابرکت رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ قدر سے مراد قضا و قدر نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ قدر سے مراد مبارک رات ہے، تعظیم والی رات، رحمت و برکتوں والی رات۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس میں ماء نافیہ ہے، ماء استفہامیہ ہے، سوال ہو رہا ہے۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ ماء استفہامیہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سوال مخاطب کون ہے؟ کس پر قرآن نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پر، درست ہے نا؟ ترجمہ عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟
توجہ رکھیے گا. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. مولانا صاحبان ساری رات شب قدر میں قرآن کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، شب قدر کیا ہے، لیکن جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ نہیں جانتا شب قدر اور قرآن کیا ہے. بہت نازک مرحلہ ہے، لہٰذا میں بہت آسان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں. جس پر قرآن نازل ہوا وہ نہیں جانتا شب قدر کیا ہے. جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. عزیزان، ترجمے کی بہت مشکلات ہیں. اصل قرآن کے متن میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام نے اس کی تائید فرمائی کہ اس کو پڑھو، درست ہے نا. لیکن مشکل کہاں آتی ہے؟ ترجمے میں اور اس کی تفسیر اور حاشیے میں، یہاں مشکل آتی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فقط حوالہ دے کر بات کو گزر رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی کسی کی تحقیر یا تعظیم کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خدا جسے چاہے عزت دے دے، خدا جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. یعنی ہمارا اپنا فعل کچھ نہیں ہے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ترجمے کی مشکل ہے، یہ بنی امیہ کا عقیدہ ہے. بڑی ہنس کے ہم بعض اوقات یہ آیت کا ترجمہ کر رہے ہوتے اور آیت بھی یاد کر لی ماشاءاللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خدا جسے چاہے عزت دے، خدا جسے چاہے ذلیل کر دے. سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے بعض اوقات خدا پناہ دے، اس آیت کا ترجمہ کو تلاوت کیا جا رہا ہوگا. عزیزان، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ خدا جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے. یہ بنی امیہ کا عقیدہ ہے. یہی وجہ تھی کہ جب دربار شام میں اور ابن زیاد کے دربار میں بھی ظالم جابر حاکم کیا کہتے ہیں انہیں دکھائی دے رہے تھے؟ یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ آج خدا نے ہمیں عزت بخشی ہے. خدا کی لعنت ہو، تم نے فرزند رسول کو قتل کر دیا اور اس کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھ رہے ہو. عزیزان، لہٰذا بہت نازک مرحلہ ہے، لہٰذا اس وقت یہ مثال دے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ ترجمے کی عبارت مشکل ہے. اچھا، اب اس کا مسئلہ حل کیسے کریں؟ اب مثلا مجھے بعد میں شاید کوئی روک کے کہے کہ مولانا صاحب اس کا ترجمہ بھی پھر صحیح کیا ہونا چاہیے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں لغت کے اعتبار سے جو ریشہ یابیاں ہوتی ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. فقط یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی تشا مخاطب کے ساتھ شروع میں من آتا ہے تو پھر وہ غائب کا معنی دیتا ہے، یشا کا معنی دیتا ہے. جب ہم اس طرح سے ریشہ یابی کر کے قرآن کی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ بنتا ہے جو چاہتا ہے عزت پروردگار اسے عزت عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے ذلت و رسوائی خدا اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. یعنی اگر عزت پا رہا ہے انسان تب بھی اپنے عمل کی بنیاد پر، اور ذلیل و رسوا ہو رہا ہے تب بھی اپنے عمل کی بنیاد پر. اب یہ کہنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. کیا مطلب ہے؟ یہ بنی امیہ کا عقیدہ ہے. ہر انسان اپنے فعل اور عمل کا خود ذمہ دار ہے. نیک کاموں کو انجام دے گا اس کے لیے اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اگر اعمال بد کو انجام دے گا، معصیت پروردگار کرے گا تو پھر اسے عذاب ملے گا. انسان اپنے عمل کو، اپنی بدکاریوں کو خدا پر نہ ڈالے. بنی امیہ جیسے کرتی ہے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں کہ کام خود کر رہے ہیں، کیا ہم کیا کریں، خدا کروا رہا ہے.
اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرواتا ہے خدا کرواتا ہے تو ہم دشمن زہرا اور دشمن حسین پر لعنت کر رہے ہیں، تو پھر ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی خدا کروا رہا ہے. ایسا ہی ہے. جب آپ کا یہ عقیدہ ہے جو کرواتا ہے خدا کرواتا ہے، تو پھر آپ ہمارے دشمن کیوں ہیں بھائی؟ ہم تو دشمن زہرا پر لعنت کر رہے ہیں، دشمن علی و حسن و حسین پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ تبلا و تورا تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن میں ان کے فکر کے مطابق یہ بات عرض کر رہا ہوں. لہٰذا پھر آپ کے عقیدے کے مطابق جب آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر تو ہم مجرم نہیں ٹھہرے آپ کی نگاہ میں، جبکہ دشمن زہرا، دشمن امام حسین، قاتلان زہرا اور قاتلان امام حسین پر لعنت کرنا ہمارا عقیدہ ہے. ایک بات بالکل واضح الفاظ میں کہہ دوں اور آسان الفاظ میں، اظہار براءت کرنا اور ہے، گالی دینا اور ہے. لعنت کریں دشمن زہرا پر، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کریں، جو روایتوں میں بھی آئی ہے، قرآن نے بھی جا بجا کہا ہے، ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، غاصبوں پر لعنت. ہاں کریں، گالی نہ. وہ جو ایک میڈیا چینل پر ایک صاحب نے جو ہے وہ نہج البلاغہ کا حوالہ دے کر کے خطبے میں مولا نے کہا، پھر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو امیر شام کے لیے مولا فرما رہے ہیں اپنے لشکر کے سپاہیوں سے کہ ان کو گالی نہ دو. دیکھو وہ کہہ رہے گالی نہ دو، اور یہ جو ہے مانتے ہی نہیں ہیں، یہ برا بلا کہتے ہیں، یہ ان سے عقیدت نہیں رکھتے. تو صحیح تو ہے، گالی دینا حرام ہے، لعنت کرنا حرام تھوڑی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ گالی دینا حرام ہے. لعنت تو خدا نے قرآن میں بھی کی ہے دشمنان اہل بیت پر، دشمنان دین پر، دشمنان خدا پر. ایسا ہے نا؟ تو لعنت کرنے والا تو بلکہ عابد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے. جب وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے خدا کے لیے کسی پر سے یعنی دشمنان اہل بیت پر، دشمنان دین پر، تو پھر وہ عبادت کر رہا ہے. لیکن عزیزان یہ بات واضح رہے کہ گالی دینے کو امام نے منع کیا ہے. وہ جو خطبے کا حوالہ دے کر لوگ بات کر رہے تھے، میں اسی کے لیے جوانوں کے لیے خصوصاً یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات صحیح ہے کہ صفین میں کچھ لوگ گالی دے رہے تھے امام علی علیہ السلام کے لشکر کے لوگ، امیر معاویہ کو امام نے روک دیا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، حرام کر رہے تھے، گالی دے رہے تھے. گالی دینے سے روکا، جنگ کرنے سے نہیں روکا. یہ جو کہتے ہیں کہ عقیدت رکھو، عزت کرو، تمہارے مولا نے خطبے میں کہا ہے، تو مولا نے خطبے میں گالی دینے سے روکا ہے، جنگ کرنے سے نہیں روکا. یہ نہیں کہا کہ بستر لپیٹو اور واپس چلو، ہم اس کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. نہیں، بیعت توڑنے والوں کے ساتھ. ابھی آپ دعائے ندبہ آپ سنتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے بیعت توڑنے والوں کے ساتھ جنگ کی ہے. اور جو بیعت توڑتا ہے پھر اس کے ساتھ بہرحال جنگ، اور جنگ محبت میں تو نہیں ہوتی. درست ہے نا عزیزان؟ خلاصہ کروں بات کا کہ یہاں قدر سے مراد عزت والی رات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. انشاءاللہ کہ مسئلہ حل ہوگا. آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تم کیا جانو؟ وہ جانتے تھے، تم نہیں جانتے. جب یہ ترجمہ کر رہے ہو، تمہیں کس نے آگاہ کیا شب قدر کیا ہے؟ ترجمہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر کا کیا ہے؟ تمہیں کس نے آگاہ کیا شب قدر کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے. تم جانتے ہو. یہ آگاہی کس نے فراہم کی؟ اللہ کے رسول کو علم عطا کس نے کیا؟ نبوت و رسالت اور یہ عہدہ الہی کس نے عطا کیا؟ پروردگار. ایسے ہی ہے. پھر کیا قرآن کیا فرماتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
اللہ کے رسول نے عالم خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں، بندر اچھل رہے ہیں. شان نزول بیان کر رہا ہوں اس سورے کا. اللہ کے رسول نے کیا دیکھا عالم خواب میں؟ کہ آپ کے منبر پر بندر اچھل رہے. جب خواب سے بیدار ہوئے تو غمگین ہو گئے. جیسے ہی غمگین ہوئے تھے ذات پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا اور ان آیات کو نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ یہ وہ رات شب قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں مفسرین نے یہ بات عرض کی ہے چونکہ شان نزول یہی ہے کہ بنی امیہ کے دور میں جو اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے اس کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا ایک طرف ہے اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ایک طرف ہے. 1000 مہینے اگر آپ کیلکولیشن کریں 1000 مہینوں کو جب آپ سالوں پر لے جائیں تو وہ بنتے ہیں 83.3 ایئرز، یعنی تقریباً 83 سال 83 سال 3 ماہ. انسان کے بلوغت کے بعد اوسطاً عمر کیا ہے؟ 50 سال. درست ہے نا؟ یعنی ایک رات کی عبادت. اب آپ اس کی کیلکولیشن کر لیجئے. ایک رات کی عبادت یعنی 83 سال کی عبادت، 83 ایئرز کی سال کی عبادت کے برابر. اور قرآن کہہ رہا ہے برابر نہیں، اس سے زیادہ. پروردگار وہ اجر عطا کرتا ہے اس رات میں شب قدر میں اعمال انجام دینے والوں کو. درست ہے؟ ساتھ ہی اب اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے 83 ملٹیپلائی بائی 50، اوسطاً عمر 50 سال اگر لگا لی جائے تو انسان ان 50 سالوں میں اگر ہر سال ان تاگ راتوں میں عبادات کو انجام دے تو 4150 عدد بنتا ہے کہ یہ انسان عبادت کر لیتا ہے اتنے عرصے میں. اور پروردگار کہتا ہے اگر اتنے دنوں کی عبادت چاہتے ہو تو فقط شب قدر میں آؤ اور اعمال خیر میں مشغول ہو جاؤ، عبادت پروردگار میں مشغول ہو جاؤ، پروردگار تمہیں ثواب عطا کر دے گا. مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح اس شب میں یعنی شبہ قدر میں نازل ہوتے ہیں. درست ہے نا؟ اب مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول پر جبرائیل نازل ہوتے تھے، نبیوں پر جبرائیل نازل ہوتے تھے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، صرف نبیوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں غیر پر نہیں. تو آپ مجھے بتائیں جناب مریم کون سی نبی ہیں بھائی؟ جناب مریم کے پاس جب فرشتے آ سکتے ہیں تو حسنین کریمین کا جھولا جھولانے کے لیے نہیں آ سکتے؟ عزیزان، اور قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس شب میں ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا دعوے دار ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ملائکہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس پر یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور انسان کی تقدیر کو، تقدیر حتمی کو لے کر. اور وہ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے، اور ان دلائل سے ثابت شدہ وہ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے. اب آپ کی خدمت
خدمت میں یہ عرض کروں کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. درست ہے. پھر ملائکہ تو واضح ہے، روح اس پر بحث ہے. بعض کہتے ہیں حضرت جبرائیل مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت جبرائیل تو یہ ملائکہ میں روح ایک الگ چیز ہے جس کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. مختلف مقامات پر قرآن نے روح کے تذکرے کو الگ سے بیان فرمایا ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے روح کے بارے میں کہ بعد میں جبرائیل امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام سے پوچھا گیا کیا روح سے مراد جبرائیل ہیں؟ امام نے فرمایا جبرائیل تو فرشتوں میں شامل ہیں، روح فرشتوں سے زیادہ عظیم ہے. روح فرشتوں سے زیادہ عظیم ہے. قرآن میں فرشتوں کے ساتھ روح کا تو ذکر آیا، 2 مقامات پر اور ذکر آیا ہے. میں وقت کی محدود ہونے کی وجہ سے فقط آیت کا حوالہ بتا رہا ہوں. سورہ معارج آیت نمبر 4 میں اور سورہ نبا آیت نمبر 38 ترجمہ پڑھ دیتا ہوں فقط. ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. سورہ معارج. اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. سورہ نبا آیت نمبر 38. یہ 2 آیات اس سورہ قدر کے علاوہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں، اور چھٹے امام کا بھی فرمان آپ نے سنا کہ روح اور چیز ہے اور ملائکہ اور چیز. بس عزیزان، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم. یہ رات سلام سلامتی ہے، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلام. خدا کی قسم بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو ان راتوں کو، کیونکہ یہ جو اب ہفتہ آ رہا ہے، ہفتہ آئندہ، اسی میں یہ سارے شب قدر ہے. بدقسمت ہے انسان کہ جو ان راتوں کو پالے لیکن خدا کو نہ پائے. لہذا عبادت کیجئے، دعا کیجئے کہ ذات پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں شمار فرمائے. ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بقیہ روزے بھی رکھنے کی پروردگار ہمیں توفیق خیر عنایت فرمائے. عزیزان محترم، یہاں پر ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کی امداد کے لیے اور لوگوں کے سپورٹ کے لیے جو ہے وہ راشن بھی تقسیم ہوتا ہے اور دیگر طریقے سے بھی ان کی جو ہے کمک کی جاتی ہے. تو جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے جس طرح سے بھی، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دنیا میں جہاں بھی سفرہ اہل بیت علیہ السلام ماہ رمضان میں مومنین بچھاتے ہیں، پروردگار ان سب کے تو سفرے میں برکت عنایت فرمائے. عزیزان محترم، یقیناً یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ مغفرت کی راتیں ہیں. تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک دو جہاں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مخلوق وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين الحسن المجتبى حجة الله على خلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد صادق الصديق المقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاذب من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إدرة عبرات المتقين ومحمد بن علي الجبار ولي المؤمن وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد باقي على خلق المؤدي النبي كوارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجوده ضبط الأرض والسماء وبه يملأه الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماہ رمضان اولیاء کرام کی عید کا مہینہ، ذات پروردگار کی دید کا مہینہ، اور وہ لوگ جو متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو کہ جن کے امام المتقین ہوں. درست ہے، ہمارے امام المتقین ہیں، ہمارے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. ہمارے مولا امیر المؤمنین ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے. درست ہے نا؟ ایک جگہ ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے غلاموں کے غلام، اور جب بات اطاعت کی آتی ہے تو بہت سے مقامات پر میدان خالی نظر آتا ہے. سب سے زیادہ مشکل مرحلہ انسان کے لیے اپنے عمل کو خالص رکھنا اور اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. نجف کے دو علماء کا ایک قصہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے بات کو مختصر تمام. کہ دو بھائی نجف سے چلے. بڑے بھائی نے کہا کہ میں خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اور ریاضت کرنے کے لیے جنگل کا رخ کر رہا ہوں.
دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا بھائی میرا کام میں وہی کام کروں گا جو میرے والد صاحب کرتے تھے، ہمارے والد صاحب کرتے تھے، سونار کا کام، شہر میں ایک چھوٹی سی دکان بھی لگا لوں گا، تبلیغ بھی کروں گا۔ دونوں اپنے اپنی منزل پر نکل گئے۔ 20 سال بعد بڑے بھائی کو یہ احساس ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی تو ہے، چلو میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے چلوں۔ اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ بڑا بھائی چونکہ اتنا عامل ہو چکا تھا، اتنا عبادت گار ہو چکا تھا کہ شیر کو جو جنگل کا بادشاہ ہے اس نے اپنی سواری بنایا، شیر کو اپنی سواری بنایا اور سانپ کو بطور عصا اپنی گردن میں ڈال دیا۔ درست ہے؟ شہر کی طرف بڑھا۔ اب جو ہی شہریوں نے دیکھا کہ جنگل کے شیر پر بیٹھا سوار ایک شخص شہر میں داخل ہوا ہے جس کی گردن میں ایک بہت بڑا سا اژدہا سانپ بھی ہے، ڈر کے مارے چھتوں پہ چڑھ گئے۔ لوگوں سے کہا کہ ڈرو نہیں، میں یہاں پر فلاں شخص کے بارے میں معلومات کرنے آیا ہوں، یہ نام ہے، سونار کا کام کرتا ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ پر۔ ایک شخص نے کہا فلاں مقام پر ہے، جا۔ یہ صاحب جو تھے یہ چلے بھائی کی دکان پر، ایک فخر اور مباحت کے ساتھ بھائی کو کہا دیکھو میں نے کتنی پریکٹس کی ہے، کتنی محنت، کتنی ریاضت کی ہے کہ آج جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے وہ میری سواری بنا ہوا ہے، اژدہا جو انسان کو نگل جائے وہ میری گردن میں ڈلا ہوا ہے، بطور عصا اس کو میں استعمال کرتا ہوں، اور تم وہی کام کر رہے ہو ابھی تک۔ کیا کرتے رہے؟ بس یہ دوران کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، اسی اثنا میں ایک حسین و جمیل عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسے ہی گزر ہوا، ایک بڑے بھائی جو شیر پر سوار تھے انہوں نے پلٹ کر دیکھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ جو ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیر گردن گھما کے غرانے لگا اور سانپ نے اپنا پن بنا لیا۔ جو ہی یہ حالت دیکھی، چھوٹے بھائی نے کہا خبردار، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنا۔ شیر کو بھی روک دیا اور سانپ کو بھی روک دیا، اور اپنے بھائی سے کہا کہ جنگل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور ایک مقام حاصل کرنا اور ہوتا ہے، شہر میں رہ کر زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور تقوی و پرہیزگاری کا اختیار کرنا اور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے بہت بڑا میدان اور سخت میدان ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے اور اطاعت پروردگار بھی کرنی ہے۔ اور کیوں نہ کریں کہ ہم اس مطیع پروردگار، اس امیر کائنات کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، کہ جس کی شہادت مسجد میں محراب میں حالت سجدت میں لگنے والی ضربت سے ہوئی۔ بس عزیزان، دو جملے مصائب کے آپ کو یہاں تک لانا مقصود تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ حالت روزے میں ہمارے مولا کے جو مظلومانہ زندگی گزارتے رہے۔ اب تصور کیجئے کہ اپنے حق پر خاموش رہنا اور اپنی زوجہ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ ایک غیرت مند مرد سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے سب سے سخت کیا ہے، تو کہے گا اپنی ناموس کی بے حرمتی۔ لیکن آپ علی کا صبر دیکھیے کہ سیدہ تماچے کھاتی رہی، علی صبر کرتے رہے، سیدہ پر چلتا ہوا دروازہ گرایا، علی صبر کرتے رہے۔ لیکن عزیزوں، لوگوں کو پھر بھی اطمینان نہیں آیا، علی پر اتنے ظلم ڈھائے کہ کنویں میں منہ ڈال ڈال کر گریا کرتے تھے، اے سیدہ تم ہمیں چھوڑے چلی گئی ہو، ارے ہم اپنی مصیبت کس سے بیان کریں۔ عزیزان، امام علی علیہ السلام پر گریہ کے دن نزدیک آ رہے ہیں، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ حسین کے بابا کہ جو تنہائی میں گریہ کر کر کے اپنے رب سے گفتگو کیا کرتے تھے،
آپ جانتے ہیں شکوہ عجیب ہے، خدا کی قسم انسان کا سینہ پھٹتا ہے کہ جب وہ جملے یاد آتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہیں علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا سیدہ سلام کی بات کر رہی ہیں، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ عزیزانو، امام علی علیہ السلام کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے۔ امام علی علیہ السلام جو رات کی تنہائی میں یتیموں اور بیواؤں کے تک رزق پہنچایا کرتے تھے، خوراک پہنچائی کرتے تھے، اور آج یتیموں کا پیشوا، یتیموں کا باپ، کہ جن کے جملے ہیں کہ مولا اپنے شہر کے یتیموں سے کہا کرتے تھے کہ جب تم سے کوئی پوچھے تم یتیم ہو تو کہنا نہیں ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا باپ علی زندہ ہے۔ آپ روایت کہتی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام پر ضربت لگی ہے نا تو طبیب نے گھر سے باہر آ کر اعلان کیا کہ دیکھو جتنا دودھ پلا سکتے ہو علی کو دودھ پلاؤ، ان کی درد میں آرام آئے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کا کوزہ لیے آتے ہیں، اے مارے بابا ہمیں یتیم۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ پروردگار امیر کائنات کی شہادت کے ایام نزدیک ہیں، دنیا میں جہاں کہیں مولا کے عزادار آپ کی عزاداری منائیں گے، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، امیر کائنات کا دیدار نصیب فرما۔ مالک جتنے بھی یہاں حاضرین تشریف فرما ہے تیری عبادت میں آئے ہیں، گرمی کا لحاظ کیے بغیر حالت روزہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، پروردگار ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک ہمارے نیک اعمال کا ثواب ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ رب کائنات جتنے بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد کثیر صحیح و سالم عنایت فرما، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل میں مبتلا ہیں ان کے مسائل کو حل فرما۔ رب کائنات تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ چادر معصوم علیہ السلام کا، اپنی آخری حجت ہم سب کے سرکار امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں امام کے ادنا غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔